اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اے مسلمانوں، تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لیے ایک مشعل راہ ہے، بلکہ تمہارے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ مسلمان مانے نہ مانے، کوئی انسان مانے نہ مانے، اگر نبی کی تعریف، نبی کی عزت، نبی کی عظمت آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ جانوروں سے پوچھ لیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی۔ فجر کی نماز پڑھ کر اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے رہے، آپ نے اشراق، چاشت وغیرہ کی نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی جیسے ہی مسجد سے باہر ہوئے تو آپ کے سامنے بیڑیاں، یہ جو بیڑی ہوتے ہیں نا، جنگل کی بیڑی ہے، یہ آپ کے سامنے ایک قطار بنا کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جی یا رسول اللہ، ہم آپ سے ایک عرض کرنا چاہتے ہیں ادب کے ساتھ۔ یا رسول اللہ آپ بتائیے، ہم اس مشکل کا، ہمارے لیے جو مشکل ہے اس کا ہمیں حل بتا دیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا مشکل ہے؟ کہا یا رسول اللہ، یہ جو جنگل میں آپ کی بکریاں، آپ کے جانور وغیرہ جو چرتے ہیں نا، یا رسول اللہ ہم اس پر شکار کرنا چاہیں، شکار کر سکتے ہیں، مگر یا رسول اللہ ہم شکار نہیں کرتے۔ اس وجہ سے شکار نہیں کرتے کہ یا رسول اللہ یہ جو جانور ہے نا، یہ جانور ہے، یہ جو جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور آپ کے ساتھ محبت کرتے ہیں صحابہ کرام، یہ ان کے جانور ہیں، تو یا رسول اللہ ہماری ہمت نہیں پڑتی ان پر شکار کرنے کی۔ ہم صرف آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں بھی پیٹ لگا ہوا ہے، ہمیں بھی بھوک لگتی ہے، ہمارا اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، یا رسول اللہ کیا کریں، ہم کھائیں یا نہ کھائیں، صرف آپ سے اجازت طلب کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی ایک دو منٹ خاموش ہوئے، پھر آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام کو فرمایا کہ اپنی جانوروں کی حفاظت کرو، اور ان کو فرمایا کہ جب تمہارا داؤ لگے، تمہارے ہاتھ کے نیچے، تمہاری داڑھ کے نیچے کوئی بکری آ جائے تو پھر شکار کرو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیڑیوں کو دیکھو، انہوں نے پہچان لیا کہ یہ اللہ کے نبی کے شاگردوں کی بکریاں ہیں، اس پر بغیر پوچھے ان پر ہم حملہ نہیں کر سکتے، شکار نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کے نبی کی جو ماننے والے ہیں یہ ان کی بکریاں ہیں۔ اب دیکھو، جانور محبت کرتے ہیں نبی سے، اجازت لے کر، طلب کر کے پھر قدم رکھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ اور آج ہم انسان، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کس موقع پر اس کام سے منع کیا اور کس موقع پر اس کام کی اجازت دی ہے، مگر جو منع کیا ہم وہ کرتے ہیں اور جس کی اجازت دی وہ ہم کرتے نہیں ہیں۔ ایک کافر اللہ کے نبی کے سامنے گزرا اور آپ مسجد میں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے سامنے آپ تقریر کر رہے ہیں، آپ ان کو واعظ و نصیحت کر رہے ہیں۔ ایک کافر آیا اور اس کے موڈے پر وہ مگرمچھ نہیں ہوتا، مگرمچھ اس نے اپنے موڈے پر جو نا رکھا ہوا تھا اور لاد کے لے کے آ رہا تھا۔ جب اس کی نظر، کافر کی نظر اللہ کے نبی پر پڑی نا، وہ ویسے ہی اندر آ گیا اور مجمع کے اندر لا کر اللہ کے نبی کے پاؤں کے پاس وہ جو گو تھی نا اس کو لا کر پھینک دیا اور کہا کہ اے محمد، یا محمد، اے محمد، آپ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، اپنے آپ کو خاتم النبیین کہتے ہیں، آخری نبی کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرمایا کہ اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ کہا اگر آپ آخری نبی ہیں اور واقعتاً آپ اگر آخری نبی ہیں تو یہ جو مرا ہوا گو آپ کے سامنے ہے، یہ آپ کا کلمہ پڑھ لے، میں مسلمان ہو جاؤں۔ اب دیکھو کتنی بڑی بات ہے کہ مسلمان آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، صحابہ کرام، اور ان کی موجودگی میں وہ کیسے بات کر رہا ہے، مگر اللہ کے نبی نے فرمایا کرنے دو۔ یہ اللہ کے نبی کے اخلاق تھا کہ اگر کوئی بدتمیزی کے ساتھ بھی بات کرتا تو اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا، اللہ کے نبی نے کہا سنتے تھے اس کو، اللہ کے نبی فرماتے تھے سنو کوئی بات نہیں۔ کہا کہ یہ کلمہ پڑھے گا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر یہ کلمہ پڑھ لے تو مسلمان ہو جاؤ گے؟ کہا جی بالکل مسلمان ہو جاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے اس کی طرف اشارہ کیا، گو کی طرف اشارہ کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ گو اٹھا اور اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھ کر ایک لفظ کہا، ایسا لفظ کہا کہ انسانوں کی سوچوں سے وہ بالا تر ہے۔ کہا یا رسول اللہ آپ واقعتاً آخری نبی ہیں، گو کہہ رہی ہے، جانور کہہ رہا ہے، آپ آخری نبی ہیں، اور قیامت کے دن
جو سب سے سخت سب سے مشکل دن ہوگا اس دن آپ شفاعت کرنے والی ذات آپ کی ہوگی۔ اب دیکھو یہ کس نے کہہ دیا؟ گو نے کہہ دیا، جانور نے کہہ دیا، مسلمان ہو گیا۔ آج میں یہ ٹاپک صرف اس لیے لایا ہوں جانوروں کا کہ جانور میرے نبی کی تعظیم اور تکریم کرتے تھے مگر ہم مسلمان نہیں کرتے۔ ایک وحشی اونٹ اپنے مالک سے چھڑا کر اور بھاگ رہے لوگوں کو نقصان پہنچا رہا، میرے آقا کریم پاک پیغمبر کی نظر پڑی، آپ اس کی طرف آگے بڑھے، صحابہ کرام نے منع کہ یا رسول اللہ آگے مت جائے، یہ وحشی ہو چکا ہے، اس وقت یہ اپنے آپے سے باہر ہے، یہ آپ کو نقصان پہنچا دے گا، یا رسول اللہ آگے مت جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی آگے گئے۔ وہی اونٹ کہ جو انسان اس کے سامنے آتا تھا تو نقصان پہنچانے پر آ جاتا تھا، مگر جب میرے پاک پیغمبر کو دیکھا تو وہ اونٹ آگے آیا اور آپ کے قدموں مبارک میں اپنا سر رکھ کر سجدے میں گر گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانور پہچانتے تھے، مگر آج ہم کیا مسلمان، ہم انسان اللہ کے نبی کو جانتے ہوئے ہماری ان کے ساتھ محبت وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ آخری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر ایک اونٹ آیا، اونٹ آ کر دستک دی اور اللہ کے نبی باہر آئے۔ وہ اونٹ آپ کے قدموں میں جھک گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ یہ جو میرا مالک ہے مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور مجھے چارہ کم ڈالتا ہے۔ اب دیکھیں اونٹ شکایت کر رہا ہے اللہ کے نبی کو، آخر ان کو بھی تو پتا تھا نا کہ یہ کون ہے، کتنی بڑی ہستی ہے۔ ہمیں شکر کرنا چاہیے، صدہا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے عظیم الشان پیغمبر کا امتی بنا دیا، ان کا ماننے والا بنا دیا، ان کی امت میں اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا، مگر ہم شکر نہیں کرتے، مگر ہم شکر بجا نہیں لاتے۔ ہمیں بلکہ شکرانے کے نفل پڑھنے چاہیے۔ اور خاص ایک بات یاد رکھنا، روزانہ معمول بنا لے، تھوڑا سا درود شریف ضرور پڑھ لیا کریں، 50 بار 100 بار، زیادہ سے زیادہ جتنا مرضی پڑھ لیا کریں، مگر کم از کم 50 یا 30 بار ضرور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی گرامی پر درود شریف پڑھا کرے۔ جو بندہ اللہ کے نبی پر درود شریف پڑھتا ہے قیامت کے دن اللہ کے نبی اس کی شفاعت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الہ العالمین ہمیں بھی سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین جتنے بھی ہم سے گناہ ہو چکے ہیں ظاہری باطنی تمام کو معاف فرما۔ الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظ فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظ فرما، ملک پاکستان کی اللہ تمام جوان فوجوں کی حفاظ فرما، آمین برحمتک۔